الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 105۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا، بس آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ اس میں تمہیں کوئی بل اور نہ کوئی بل اور نہ کوئی ابھار نظر آئے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کے آگے تمام آوازیں دب جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اور اس دن کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکے گی۔ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے خود اجازت دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سارے کے سارے چہرے اس دن حی و قیوم کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل الظلم، اور جو کوئی بھی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی نیک عمل کر کے لایا ہوگا اور وہ مومن بھی ہوگا۔ فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو اسے کسی زیادتی کا اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے طرح طرح کی اور ہم نے تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا یہ قرآن ان کے اندر کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس اللہ تعالی کی شان بہت اونچی ہے جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ اور ترقی فرما۔
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک بات کی تاکید کی تھی، فَنَسِيَا، پس وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے اور تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، جہاں تو تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ تم بے لباس ہوگے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا، قال، کہا، یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ رہنے والا ہو، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور جس سے کہ ایسی بادشاہی حاصل ہوتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر ان دونوں نے اس سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھر ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور وہ اپنے اوپر رکھنے لگے، من ورق الجنتی، جنت کے پتے جو ہیں ان کو اپنے مقامات پر رکھنے لگے، وعصى آدم ربہ، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، فغوا، پھر وہ بھٹک گئے، ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ، پھر ان کی توبہ قبول کی، وہدا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، قال اہبطا منہا جمیعا، تم، اور کہا کہ تم دونوں یہاں سے سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، فإما یأتینکم منی ھدی، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فمن اتبع ھدایا، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مشکل میں گرفتار ہوگا، ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشةً ضنکا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، قَالَ، کہے گا، رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھتا تھا، آنکھوں والا تھا، قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ کہے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں، فَنَسِيتَهَا، پس تو نے اس کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن ہم تجھ کو بھلا دیں گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو کوئی اسراف کرے، حد سے بڑھے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشد و ابقا، اور آخرت کا عذاب تو بہت شدید ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں کے پاس یہ عقل نہیں آئی کہ اس میں ہدایت کا کوئی سامان نہیں آیا کہ کتنی بستیاں تھیں ان سے پہلے جو کہ زمین میں چلتی پھرتی تھیں، ہم نے ہلاک کر ڈالی، ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہی، یقیناً اس میں ان کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تمہارے رب کی بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، لکان لزاما واجل مسمى، تو ان کے کفر کے نتیجے میں لازمی طور پر ایک عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، پس اے پیغمبر جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها،
اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہار لعلک ترضی اور دن کے کناروں میں بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی نماز کے جو اوقات ہیں، ایک کب طلوع شمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر ہو گئی، قبل غروبیہا سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر ہو گئی، اور رات کی گھڑیوں میں عشاء اور تہجد ہو گئی، وہ اطراف النہاری اور دن کے جو کنارے ہیں، دن کے کنارے جو ہیں مغرب اور ہو گئی ظہر۔ یہ چیزیں جو ہیں ان ساروں سے نمازوں کے اوقات جو ہیں معلوم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک ترضی تاکہ آپ خوش ہو جائیں کہ اس جب یہ نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اور آپ کو نجات عطا کرے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ اور آپ اپنی آنکھیں نہ پھیلائیں اس کی طرف، اس سامان کی طرف جو ہم نے کافروں کو مختلف طریقے سے دیا ہے۔ ظاہرۃ الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کے مزے ہیں، جو لنفتنہم فیہ جو ہم اس کے ذریعے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ورزق ربک خیر و ابقا اور جو تمہارے رب کا رزق جو اس کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا کا رزق جو ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے دیا ہے یہ ہم اس کے ذریعے ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لا نسألک رزقا ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک ہم آپ کو رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقوی اور عاقبت انجام جو ہے وہ تو تقوی کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ یعنی کہ اللہ کو ہمارے رزق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، وہ تو جس طرح وہ رزق سے بے نیاز ہے، اسے رزق کی ضرورت نہیں، اسی طرح اسے ہماری بندگی کی بھی ضرورت نہیں۔ وقالوا اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا یأتینا بآیۃ من ربہ کہ اس نبی کے پاس کوئی رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں آتی۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی کیا بھلا ان کے پیچھے جو صحیفے تھے، آسمانی صحیفے تھے ان سے پہلے، ان کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ اور اگر ہم انہیں قرآن سے پہلے ان کو کسی کو عذاب سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا تو وہ یہ کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس ایک رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی، من قبل اس سے پہلے، ان نذل و نخزا اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ قل کہہ دیجئے کل متربص فتربصوا ہر کوئی ایک انتظار میں ہے بس تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی جلد ہی تم جان لوگے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ مکہ والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نشانی نہیں لائے، تو اللہ نے کہا کہ نشانیاں تو بکھری پڑی ہیں، پچھلے صحیفوں میں بھی دیکھ لیں، اور اگر ہم ان کو آپ کے آنے سے پہلے ہلاک کرتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا۔ اب رسول آ گیا ہے تو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک اب انتظار کریں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ساری دلیلیں اور حجتیں ان کی ظاہر ہو جائیں گی۔ الحمدللہ سورۃ طٰہٰ یہاں پر مکمل ہوئی۔ اگلی سورہ ہے سورۃ الانبیاء۔ سورہ انبیاء بھی مکی سورت ہے اور 70واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا ثبات ہے، اور کافروں کے جو اعتراضات ہیں ان کی بات کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے، قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اور جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ جیسے کہ وہ اس سے کھیلتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ فضولیات میں منہمک ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں چپ کے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہے، أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تو کیا تم ایک جادوگر کی بات سنتے ہو اور تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو۔ قال رب یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر نے جواب دیا کہ میرا رب تو جانتا ہے ہر بات کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ بھی کہا کہ بلکہ یہ تو گھڑ لیا ہے ان صاحب نے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو خود ایک شاعر ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بھلا یہ صاحب ہمارے پاس ایسی نشانی کیوں نہیں لاتے جیسے کہ پہلے رسول لائے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، بلکہ حالانکہ ان سے پہلے جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ افہم یؤمنون، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور جو بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے وہ آدمی ہی تھے، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس تم اہل ذکر سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے۔ یہ جو اہل ذکر ہے، نصیحت کا علم رکھنے والے پچھلی کتابوں کے لوگ، اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ رسول جو تھے وہ آدمی ہی تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، سچا کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، پھر ہم نے نجات دی جن کو ہم نے چاہا، اور ہم نے زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور تحقیق ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم تے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا اور اس کے رہنے والے ظالم تھے، اور ہم نے ان کے بعد ایک نئی قوم کو اٹھا کھڑا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، عذاب کی آہٹ محسوس کی، تو اس وقت وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا ترکزوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، تو ان سے کہا گیا کہ مت بھاگو اور واپس جاؤ انہی مکانات کی طرف جن میں تم اور سامان کے ومساکنکم، اور جو تمہارے عیش و عشرت کے سامان تھے، لعلکم، شاید کہ اب تم سے پوچھا جائے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری بربادی، یہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم جعلناہم حصیدا خامدین، اور ان کی یہی پکار یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی اور ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا۔ وما خلقنا السماء وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو
جو پیدا کیا ہے جو کچھ اس کوئی کھیل تماشا پیدا نہیں. اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اور اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوتا. بل نقذف بالحق، بلکہ ہم تو حق بات کو کھینچ کے مارتے ہیں، علی الباطل، باطل پر. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور باطل جو ہے مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے خرابی ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والارض، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، اور اللہ کے پاس جو ہیں فرشتے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی عبادت سے رکھتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ سست نہیں پڑتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، کیا بھلا ان لوگوں نے ایسے خدا بنا لیے ہیں زمین میں جو کہ نئی زندگی دیتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو وہ ضرور فساد ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تو پاک ہے، وہ عرش کا رب ہے اور وہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں اور ان سے تو سوال کیا جاتا ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لے کر آؤ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ تو نصیحت ہے، یہ قرآن، یہ چیز تو قرآن میں نصیحت ہے اور جو ان کے لیے میرے لیے بھی نصیحت ہے اور جو میرے سے پہلے آئے ان کے لیے بھی. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. الحق حق کو نہیں جانتے. فہم معرضون، پس وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور جو بھی ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجا، الا نوحی الیہ، اس کی طرف یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدونی، پس تم میری بندگی کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ تو اس سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اس کے معزز بندے ہیں. یعنی فرشتے جو ہیں ان کو کہہ رہے تھے مکہ والے کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ تو اس کے معزز بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ تو اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہے. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. الا لمن ارتضی، مگر یہ کہ جس کو اللہ پسند کرے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ تو اللہ کے خوف سے ڈرے سہمے رہتے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، اور اگر بالفرض کوئی ان میں سے ایسی بات کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو پس ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں. اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین، کانت رتقا، ایک دوسرے کے ساتھ بند تھے. ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں کھول دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو بند تھے آسمان اور زمین، اس سے اکثر مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ جب اس سے
آدم علیہ السلام ابھی نہیں بسے تھے یہاں پر، یا جب کوئی مخلوق نہیں بسی تھی زمین اور آسمان میں، زمین میں جب کوئی مخلوق نہیں بسی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بند کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بارش نہیں ہوتی تھی، اور آسمان یعنی بند تھا، جیسے اب آسمان سے بارش ہوتی ہے، تو پہلے بارش نہیں ہوتی تھی، تو زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی پیداوار نہیں نکلتی تھی۔ تو اللہ پاک نے جب یہاں پر مخلوق بسانی تھی، تو اللہ پاک نے ان آسمان سے پانی برسایا تو زمین سے سبزے اگائے۔ تو یہ ایک تفسیر ہے، اور کچھ صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے، مفسرین نے، کہ آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یکجان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے اللہ پاک نے ہر جاندار چیز پیدا کی۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ اب یہ چیز تو اس آیت نے تو آج سے 1450 سال پہلے بتایا کہ ہر چیز کی تخلیق جو ہے وہ پانی سے ہوئی ہے، اور آج یہ سائنس جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ یہ تم کو لے کر، تاکہ یہ تمہاری وجہ سے جو زمین ہے یہ ہلنے نہ پائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں، ہدایت کا راستے کا پتہ جان سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند پیدا کیے۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، اور ہر کوئی کسی نہ کسی مدار میں تیر رہا ہے۔ اب یہ تو بات سبھی کو معلوم ہے کہ ہر جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کا ایک مدار ہے، وہ فلک، اس اللہ پاک نے کہا وہ ہر اسے فلکیات کے جو ماہر ہیں وہ یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے۔ تو جو فلک لفظ اصل میں عربی زبان میں گول دائرے کو کہتے ہیں۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت کے جو لوگوں کے نظریات تھے، اس میں ایک فلکیات کا ماہر تھا بطلیموس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ چاند، سورج اور دوسرے سارے سیارے جو ہیں آسمانوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور آسمان کی گردش کے ساتھ وہ سیارے بھی گردش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو الفاظ اختیار کیے، اس میں یہ جو بطلیموس کا نظریہ ہے یہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مطابق، قرآن کے مطابق، ہر سیارے کا اپنا الگ الگ مدار ہے جس میں وہ تیر رہا ہے۔ تو یہ چیز آج سائنس نے بھی ثابت کی ہے کہ ہر سیارے کا، ہر ستارے کا اپنا ایک الگ مدار ہے جس میں تیر رہا ہے۔ وہ جیسے ہم اوربٹ کہتے ہیں، زمین کا بھی ایک اوربٹ ہے، زمین اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے، ستاروں کا الگ دائرہ ہے، چاند کا الگ دائرہ ہے، تو ہر کوئی اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے یسبحون، تیر رہے ہیں، یہ جو تیرنے والا لفظ ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فضا ہے کھلی اور اس میں تیرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج سے 1450 سال پہلے یہ حقیقت تو بتائی قرآن نے، تو آج جو ہے ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ خلا میں تیر رہی ہیں، کوئی بھی ایک چیز اپنی جگہ پر رکی بھی نہیں ہے، سب چیزیں گردش میں، اور ایسے جیسے پانی میں مچھلی تیرتی ہے ایسے خلا میں یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ کی یہ تیر رہی ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا نہیں بنایا۔ افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ جو ہیں وہ انتقال کرتے ہیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ان کو بھی مرنا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے، آزمانے کے لیے ہم تم کو بری حالت میں مبتلا کرتے ہیں اور اچھی حالت میں بھی مبتلا کرتے ہیں۔
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، اور جب جن لوگوں نے الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں ان یتخذونک الا ہزوا، تو ان کا کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ مذاق اڑائیں. اھذا الذی یذکر الہۃکم، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتے ہیں. وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور وہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں. یعنی کہتے تھے کہ رحمان کیا ہوتا ہے. یہ سورہ فرقان میں بھی آیا ہے. یعنی اپنے مذاق اڑا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق کا ذکر کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کے کہتے کہ یہ ہے وہ صاحب جو ہمارے خدا جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ جلد بازی کی خسرت لے کر پیدا ہوا ہے. سأوریکم آیاتی، میں ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. فلا تستعجلون، تو تم مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یعنی جو عذاب کی نشانیاں تم مانگ رہے ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگتا اور تم چاہتے ہو کہ جلدی ہی سارا کچھ ہو جائے، تو انسان جو ہے وہ تو جلد باز ہے. تو میں ان قریب تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا، تم جلدی نہ مچاؤ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش کہ آپ جان لیں، یہ لوگ کافر لوگ یہ جان لیں کہ جس وقت جان لیں یہ لوگ کہ جس وقت وہ وعدہ آ جائے گا تو یہ اپنے چہروں سے نہ آگ کو دور کر سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے آگ کو دور کر سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد میسر آئے گی. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ جو قیامت ہے وہ اچانک ان کے پاس آ جائے گی. فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، اور ان کو فتبہتہم، اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی، اور یہ اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جن پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا وہ لوگ اور جو اڑانے والے تھے اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے ان سب کو اللہ نے گھیر لیا. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کہہ دو کہ کون ہے جو بچاؤ کرے گا تمہارا رات اور دن کے عذاب سے اگر عذاب آ گیا. رحمان کے علاوہ کون ہے جو تمہیں بچائے گا. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے معبود ہیں جو ہمارے علاوہ ان کی حفاظت کرتے ہوں. لا یستطیعون النصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں وہ ان کا کوئی ساتھ دے سکتا ہے. بل متعنا ہؤلاء، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو وآباءہم، اور ان کے باپ دادوں کو ساز و سامان دے دیا، عیش کا ساز و سامان دے دیا. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر ایک عمر گزر گئی. افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. افہم الغالبون، تو پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے. آیت نمبر ہے 45. قل انما انذرکم، کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے، بالوحی، وحی کے ساتھ. ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، اور لیکن جو بہرے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جائے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے.
وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر ان کو ایک جھونکا بھی رب کے عذاب کا، آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری بربادی، کہ ہم لوگ واقعی ظالم تھے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم لیوم القیامتی، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو رکھیں گے جو انصاف پر مبنی ہوگی۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی جان پر، کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، آتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو دیا، وہارون، اور ہارون کو، الفرقان، ایک حق اور باطل کا معیار فرقان عطا کیا، وضیاء وذکر للمتقین، اور ہم نے ان کو ایک ہدایت کی روشنی عطا کی اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ جو متقی ہیں جو کہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب پر، اندیکھے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس گھڑی کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر برکت والا، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 51۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، یعنی جن کے آگے تم جھکے بیٹھے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، یعنی ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تحقیق تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا، کہنے لگے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم سچ مچ بات کر رہے ہو یا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، دل لگی کر رہے ہو؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بر ربکم، بلکہ تمہارا رب تو رب السماوات والارض، رب آسمانوں اور زمین کا ہے۔ الذی فطرہن، وہ رب جس نے ان کو، زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا کہ ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تھی تو بتوں کے بارے میں، تو اس وقت بتایا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کروں گا کہ تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ خود محتاج ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی قوم جو تھی وہ کہیں کسی میلے میں، جو ان کا میلہ لگتا تھا اس میں وہ گئی بھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، سب کو آپ نے سنا ہوگا، سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ان لوگوں نے دعوت دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔
اس کے بعد وہ عبادت خانے میں گئے. قوم جو تھی جانے سے پہلے جشن کا سامان جو کرنا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ رنگ برنگے کھانے پکا کے ہدیے تحفے وغیرہ جو بھی دینے ہوتے تھے بت خانے میں جاتے تھے, بتوں کے سامنے ہدیے تحفے رکھتے, اپنے کھانے وانے جو تھے ان کے آگے رکھتے, اور پھر واپس آ کر دیکھتے کہ بتوں نے یعنی متبرک کر دیے ہیں تو واپس آ کر وہ لے لیتے. تو اب یہاں پر جب قوم چلی گئی فجعلہم جزازا, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے بتوں کے. الا کبیر لہم, مگر جو ان کا بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون, اس لیے چھوڑا کہ تاکہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ آئے, کچھ یہ پلٹیں اپنی بات کی طرف. قالوا من فعل هذا بآلہتنا, جب وہ آئے آ کر انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حشر دیکھا ٹوٹے پھوٹے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا. انہ لمن الظالمین, یعنی کہ جس نے بھی کیا یہ حرکت وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا. قالوا, کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم, ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر کرتا ہے. یقال لہ ابراہیم, اور اس کو لوگ ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں. قالوا, کہنے لگے فأتوا به على أعين الناس, تو اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آؤ, ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگوں کے سامنے لے کر آؤ. لعلہم یشہدون, تاکہ وہ سب لوگ گواہ بن جائیں. قالوا, کہنے لگے, ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا اور کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا, بلکہ انہوں نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ یہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہوگا. فاسألوہم, تم خود ان سے پوچھ لو, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں, یعنی بتوں سے خود ہی پوچھ لو. یقیناً ان کے مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے تو جو بڑا ہے اس نے ان پر غلبہ پا لیا ہوگا, اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو تو ہمیشہ مار ہی دیتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہ رہے, تو ان کے بڑے نے ہی ایسا کیا ہوگا, تم بتوں سے خود ہی پوچھ لو. ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم, اب وہ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بت تو ہیں, وہ تو بولتے نہیں ہیں. فقالوا, کہنے لگے انکم انتم الظالمون, اپنے دل میں خود ہی کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو جو بتوں کی پر تکیہ کر کے بیٹھے ہو. وہ خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکے تو تمہارا بچاؤ کیا کریں گے. ثم نکسوا علی رؤوسہم, حقیقت کا انہوں پتہ چل گیا, اس کے باوجود انہوں نے اپنے سر جو ہیں وہ جھکائے اور کہنے لگے لقد علمت, تحقیق تو جانتا ہے, ما ہؤلاء ینطقون, ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں. قال, ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی تمہارا نفع تو انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. اف لکم, افسوس ہے تم پر. ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی اور ان پر بھی جو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرح سے ان کو حقیقت بتائی کہ حقیقت کیا ہے, کہ یہ جو نفع نقصان جن سے تم مانگتے ہو ان کی اپنی حقیقت دیکھ لو. اب انہوں نے سمجھ لی بات, پتہ بھی انہیں چل گیا, لیکن انہوں نے کیا کیا. قالوا, کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم, اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یعنی الٹے ہوئے, یعنی بات کو سمجھنے کی بجائے الٹا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے در پہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے معبود جو ہیں انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے, تو اگر تم واقعی ان کی عبادت کرنے میں سچے ہو تو پھر ایسا کرو, اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو سزا دو, ان کو آگ میں ڈال دو. ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کر سکتے ہو. قلنا, ہم نے کہا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اب یہ ایک الگ سے مکمل واقعہ ہے جو کہ بڑا مشہور ہے,
کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی گئی، اور وہ جو آگ تھی وہ کوئی 1 یا 2 دن کی نہیں تھی، وہ آگ انہوں نے اس میدان میں دہکائی تھی جس میدان میں وہ ہزاروں سالوں سے عرصے سے تیل پھینکا کرتے تھے. یعنی ان کا ایک جو تھا، ایک یہ بھی مشغلہ تھا کہ وہ لوگ ایک میدان میں تیل بھی چڑھایا کرتے تھے. تو وہاں پر انہوں نے آگ دہکائی، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر جو آگ جلاتے تھے وہ اصل میں آگ کی بھی پوجا کرتے تھے. تو وہاں پر انہوں نے آگ جلائی، اور وہ اتنے دن جلائی، اتنے دن سلگائی کہ وہ خوب پھیل گئی، اور ہر شخص نے اس میں حصہ لیا، ہر شخص نے اس میں ایندھن ڈالا، تیل ڈالا تاکہ آگ زیادہ بھڑک جائے. اور جب آگ خوب بھڑک گئی، وہ اس کے شعلے جو بادشاہ نمرود تھا اس کے محل کی چھتوں تک جو تھے وہ پہنچ گئے. تو نمرود بادشاہ نے اوپر سے اپنے محل کی چھت سے نظارہ کرنے کے لیے کہا کہ ایک اس کا وزیر تھا حامان، تو حامان کو اس نے حکم دیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بلند جگہ سے دیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم کے معبود کو، تو ہمارے لیے کوئی بہت بلند کوئی عمارت بناؤ. تو ایک تو اس نے یہ کام کیا، اور دوسرا اس نے چھت پہ چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، آگ میں جب پھینکنا تھا تو دیکھنے کے لیے وہ محل کی چھت پر چڑھا. تو پھینکنے کے لیے اب یہ تو نہیں تھی کہ معمولی سی آگ تو نہیں تھی کہ ان کو اس میں دھکا دے دیا جاتا، بہت بڑے میدان میں جب آگ تھی تو اس کے درمیان میں انہوں نے پھینکنا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو کا لباس بھی اتروا لیا گیا، اور انہوں نے ایک منجنیک بنائی. وہ منجنیک اس طرح سے تھی کہ رسی کے ساتھ ان کو پہیے کو گھمایا جاتا تھا، اور وہ گھمانے سے دور کا ایک نشانہ بنتا تھا، اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو وہ پھر دور جا کے لگتا تھا. جیسے آپ غلیل کو خوب کھینچیں اور کھینچ کے چھوڑ دیں تو نشانہ دور جا کے لگتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے رسی گھمائی چرخی کے ساتھ، اور جب وہ خوب گھوم گئی تو پھر اسے چھوڑ دیا، تو اس کے جو تھیلا تھا اس کا منجنیک کا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تاکہ ابراہیم علیہ السلام درمیان میں جا کر دور جا کر گریں. تو جب وہ گرے تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، ہم نے کہا یا نارو کونی، اے آگ ہو جا بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اب خالی ٹھنڈی نہیں کہا، ساتھ میں سلامتی والی بھی کہا، کیونکہ اتنی بھی ٹھنڈک جو ہو جس سے تکلیف ہو وہ بھی نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی والی. اور اللہ پاک نے وہاں پر جب آگ کو یہ حکم دیا تو آگ جو تھی وہ گل و گلزار بن گئی، گلستان بن گئی. تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے اوپر سے کہ ابراہیم علیہ السلام تو انہیں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا، وہ تو آرام سے بیٹھے ہیں. وہ جو آگ تھی گلستان جو بن گئی، وہ 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو لذت مجھے ان 40 دنوں میں حاصل ہوئی، آگ میں، آگ کے جو 40 دن تھے، جو لذت مجھے وہاں حاصل ہوئی، جو آرام مجھے وہاں ملا، وہ پھر کبھی نہیں ملا، ویسا پوری زندگی میں نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو آزماتے ہیں، لیکن جب وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتے ہیں. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان آج پیدا کریں تو آج بھی آگ جو ہے گل و گلزار بن جائے گی. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ابراہیم کے بارے میں کوئی چال چلیں، برا ارادہ کیا تھا، ہم نے ان کے ارادے کو بری طرح ناکام کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دے دی ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. پھر یہ ہوا کہ جب آگ جو تھی 40 دن کے بعد جب یہ آگ ان کی بجھ گئی، ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اندر سے نکل آئے، تو اب ان کی ساری تدبیریں جو تھی ناکام ہو گئیں. تو اب انہوں نے اس بات میں اتفاق کیا کہ ان کو یہاں سے اپنے ملک سے نکال دیا جائے. باپ نے بھی کہا تھا
ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، اور بادشاہ نے بھی یہ کہا کہ ہماری سرزمین سے یہ نکل جائے، اگر یہ یہاں رہیں گے تو لوگوں کو کا جو بتوں پر ایمان ہے وہ خراب ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس قوم سے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور واحد تنہا وہ ہی ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام پر۔ پوری قوم میں سے ایک آدمی بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، تو ہر امت کو جب قیامت میں اکٹھا کیا جائے گا تو ان کے ماننے والوں کا پتہ چلے گا کہ کون کون ان پر ایمان لایا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی امت جب اکٹھی کی جائے گی تو اکیلے لوط علیہ السلام ہوں گے جو ان پر ایمان لائے تھے، اور ایک ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ تھی، بس یہ 3 لوگ تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکل جاؤ، تو اب اللہ پاک نے ان کو ان لوگوں سے نجات دی، تو ایسی زمین کی طرف اللہ پاک کہتے ہیں ہم ان کو لے گئے جہاں دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ اب یہ وہی سرزمین ہے شام اور فلسطین کی۔ یہ اللہ پاک نے، جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے تو اس کی بھی پہلی آیت میں اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبحان العزیز اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جو ایسی سرزمین ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہاں بھی شام اور فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ ایسی ارض سرزمین ہے، ایسی ارض التی بارکنا فیہا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہم نے وہاں برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو وہ سرزمین جو برکتوں والی، قرآن نے اس کو بار بار کہا، اس سرزمین کے رہنے والے جو ہیں وہ کیسے نہ اس کے لیے اپنی جانیں قربان کریں، کیسے نہ وہ شہادتیں جو ہیں وہ ہنس کے قبول کریں، اور اس کے اندر دفن ہونا کیسے نہ پسند کریں۔ تو اسی لیے فلسطینی جو ہیں وہ اپنی سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ شہادتوں پہ شہادتیں دیے جا رہے ہیں، شہادتیں پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم اس کی مٹی میں دفن ہونا جو ہے ہمیں قبول ہے، ہمیں جان مال عزت آبرو ہر چیز اس پر قربان ہے، لیکن ہم یہ سرزمین چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں اس کی حقیقت کو کہ وہ کیسی سرزمین ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 سال کا جو فاصلہ ہے، ان 4000 سالوں میں انبیاء جو ہیں اسی سرزمین میں آئی ہیں، اس کے ارد گرد تمام انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے وہ سارے اسی سرزمین میں آئے۔ تو وہ بڑی برکت والی سرزمین ہے، اور اس کے اندر روایات آتی ہیں مختلف کہ تقریباً 70,000 انبیاء دفن ہیں اس سرزمین میں۔ تو انبیاء کی مٹی جو ہے وہ اس سرزمین کی مٹی جو ہے انبیاء کے جسموں کو لگی ہے، لیکن انبیاء ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں سارے کے سارے۔ تو جس سرزمین کے کو انبیاء کے جسم لگے ہوں وہ مٹی، اور جہاں پر عرصے تک ہزاروں سالوں تک وحی کا سلسلہ جاری رہا ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہوں، تو انبیاء جو ہیں وہاں پر بھیجے گئے ہوں، تو وہ کتنی برکت والی ہوگی۔ اللہ پاک اب ابراہیم علیہ السلام کے آگے جو برکتیں ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، اور ہم نے انہیں کیا کیا عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق علیہ السلام عطا کیے، یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ان سے انعام کے طور پر یہ دیے اللہ پاک نے، اور یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کو ہم نے انعام کے طور پر انہیں یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یہ سارے کے سارے نیکوکار تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا تھا، یعنی یہ جو نبی تھے یہ اپنے زمانے کے پیشوا تھے، امام تھے۔ یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ اوحینا الیہم، ہم نے ان پر وحی کی تھی۔ فعل الخیرات، کہ نیکیاں کریں۔ واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ وایتاء الزکات، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وکانوا لنا عابدین،
اور وہ سارے نبی جو تھے وہ ہماری عبادت کرتے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جو برے کام کرتی تھی، گندے کام کرتی تھی. یہاں پر آیت نمبر ہے 75. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے. یعنی لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو ان کی قوم جو گندے کام کرتی تھی ان سے ہم نے نجات دی اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قبل. اور ان سے پہلے یعنی ان انبیاء سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے جب اس سے پہلے ہم نے انہیں پکارا، جب انہوں نے ہم کو پکارا نوح علیہ السلام نے، فاستجبنا لہ، پھر ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا، فنجیناہ، پھر ہم نے انہیں نجات دی، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، اس بڑی بھاری مصیبت سے. یعنی نوح علیہ السلام نے کی قوم نے جب 950 سال تک کی تبلیغ کے بعد بھی نوح علیہ السلام کی کوئی پیروی نہ کی، ایمان نہ لائے، بس 50-55 لوگ ایمان لائے تھے. تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ اے اللہ، یہ میری قوم تو میری بات مانتی ہی نہیں، تو ہمیں ان سے نجات دے دے. تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور جو طوفان آیا وہ اللہ پاک نے اس کو کہا ہے کرب العظیم، بڑی بھاری مصیبت جو آئی ان پر، ان کی قوم پر، ہم نے اس سے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ، بے شک وہ قوم بڑی بری تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کریں. اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو. اب داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ باپ ہیں، اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. یہ دو نبی جو ہیں یہ ایسے نبی ہیں کہ جو اپنے زمانے کے بادشاہ بھی ہیں. سلیمان علیہ السلام جو ہیں یک وقت نبی اور بادشاہ، نبوت اور بادشاہت اللہ نے ان کے ذات میں اکٹھی کر دی تھی. تو ابھی داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، سلیمان علیہ السلام ابھی ان کے بعد بنیں گے نبی اور بادشاہ. تو اللہ پاک نے ایک ان کے فیصلے کا ذکر کیا کہ ان کی عقل مندی کا ذکر کیا کہ وہ کتنی حکمت اللہ نے ان کو عطا کی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ از یحکمانی، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، ایک کھیتی کے بارے میں، ایک کھیت کا جھگڑا ان کے ہاں پیش ہوا. داؤد علیہ السلام کے سامنے آدمی آئے اور انہوں نے اپنا ایک جھگڑا پیش کیا کھیت کا. اس میں کیا ہوا تھا کہ اذ نفشت فیہ غنم القومی، کہ اس کو ایک دوسری گروہ کی بکریاں جو تھیں وہ چر گئی تھیں. ایک کھیتی تھی بڑی ہری بھری تھی، تو دوسرا کوئی گروہ تھا جو بندہ مقدمہ لے کر آیا، وہ مقدمہ لے کر آیا کہ دوسرے گروہ نے میری ساری، اس کی بکریوں نے، اس نے بکریاں میری کھیت میں چھوڑ دیں اور میری ساری کھیتی جو ہے ان بکریوں نے تباہ کر دی ہے، چر لی ہے. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، تو وہ اب فیصلہ کروانے لایا کہ اب میرا جو نقصان ہے وہ کیسے پورا ہوگا، تو اس کا فیصلہ کیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا، داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا یا سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، ہم اس کے گواہ تھے. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی سمجھ عطا کر دی. فیصلہ تو مقدمہ تو داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تھا کیونکہ وہ وقت کے نبی تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے فیصلے کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور وہ دونوں ہماری طرف سے حکمت اور علم جو تھے دونوں کو دیے گئے تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا.
یسبحنا والطیر، وہ پہاڑ جو تھے داؤد علیہ السلام کی بات کو سمجھتے تھے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کی، جب زبور کی تلاوت وہ کرتے تو پہاڑ بھی ان کی تسبیح کو سنتے اور وہ بھی سر دھنتے اور پرندے بھی ساتھ میں شریک ہو جاتے۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی شیریں آواز عطا کی تھی کہ جو پوری دنیا میں ایسی آواز کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ یعنی ہر نبی کو ایک خاص معجزہ دیا نا جو سارے صفات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو حسن میں سب سے بڑھ کر اللہ نے وہ عطا کیا، تو داؤد علیہ السلام کو لہجہ، زبان، آواز اتنی شیریں دی کہ جو آج بھی مشہور ہے لہن داؤدی، جس کی آواز بہت خوبصورت ہو تو کہتے ہیں اسے تو لہن داؤدی عطا کیا گیا ہے، کہ داؤد علیہ السلام کا لہجہ عطا کیا گیا ہے۔ تو وہ جو پڑھتے تھے زبور تو ساری کائنات وجد میں آ جاتی، اور پرندے جو تھے ہوا میں اڑ رہے ہوتے وہ بھی تھم جاتے، اور ساتھ ساکن ہو کر ان کی پہاڑ بھی ساکن ہو کر ان کی تلاوت سننے لگتے۔ اب اللہ پاک نے یہ ایک ان کی اضافی جو خوبی ہے اس کا ذکر کیا، لیکن جو فیصلہ ہے، جو مقدمہ ہے، وہ اس طرح سے تھا کہ یہ جو ایک شخص کے واقع جو کھیت والا بندہ تھا وہ لے کر جب آیا تھا تو اس نے کہا کہ میری کھیتی کا سارا نقصان دوسرے گروہ کی بکریوں نے کر دیا، تو اب اس کے لیے آپ میرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جو بکریوں کا مالک ہے اس کا فرض تھا کہ وہ بکریوں کو باندھ کے رکھتا اور اپنی بکریوں کو کھیت میں نہ جانے دیتا۔ اب چونکہ اس نے غلطی کی ہے، کھیت والے کا نقصان کیا ہے، تو اب وہ ایسا کرے کہ بکری والا جو ہے جتنی کھیت کی قیمت تھی، جو اس کی فصل نقصان ہوئی ہے، اس کی قیمت کے برابر اپنی بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کو دے دے۔ اب یعنی یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا معاوضہ دے دے بکریوں کی صورت میں۔ تو یہ شریعت کے مطابق فیصلہ تھا، بالکل ٹھیک فیصلہ تھا۔ اسی طرح ہی ہو سکتا تھا کہ کھیتی کو کہ جو نقصان ہوا ہے اس کے معاوضے میں اسے مال دیا جائے، لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے یہ فیصلہ سننے کے بعد، تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام موجود وہاں پر انہوں نے موجود پایا، تو انہوں نے پوچھا کہ میرے والد نے آپ کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک اور طریقہ سمجھایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں اس کی ایک اور صورت ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی اور انہیں بلایا سلیمان علیہ السلام کو اور پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، تو کھیت والا جو ہے ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرے اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جو ہے وہ ساتھ میں کھیت والا جو ہے اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس میں کھیتی اگائے، جب فصل اتنی ہی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی، تو اس وقت پھر بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا بکریاں واپس کر دے۔ یہ ایک مصالحت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرمایا اور دونوں فریق بھی اس پر راضی ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر یہاں کیا۔ آگے اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو اور کیا کیا معجزے دیے گئے۔ ایک تو انہیں زبور عطا کی گئی، دوسرے ان کو پہاڑوں پر اور پرندوں پر جو ہے وہ بھی ان کی ساتھ تسبیح کرنے میں ان کے ساتھ اللہ نے لگا دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے ایک صنعت سکھائی، ایسی صنعت سکھائی جو کہ جنگی لباس تمہارے لیے بناتے تھے، جو جنگ میں تمہارے لیے کام آتی تھی، یعنی زرہ بناتے تھے، وہ جنگی لباس بناتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو سب سے پہلے زرہ کے موجد جو ہیں، زرہ کے بنانے والے جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے جنگ کی تھی اور جنگی لشکر جو تھے ان کے ساتھ کافروں کو انہوں نے تحقیق کیا تھا، تو وہ جو لشکر میں جب آپ جاتے تھے تو آپ کو اللہ پاک نے لوہا جو تھا وہ آپ کے ہاتھ پر اللہ نے نرم کر دیا تھا،
کہ اپنے ہاتھ میں وہ لوہا لیتے تھے تو لوہا پگھل جاتا تھا. جیسے موم کو ہم اگر پگھلا لیں یا اتنے ٹیمپریچر پر رکھیں کہ وہ میلٹ ہو جائے تو جدھر کو ہم ڈھالیں گے وہ ڈھل جائے گی. اسی طرح وہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی نرم پڑ جاتا تھا اور وہ جدھر کو ڈھالنا چاہتے تھے اپنے ہاتھ سے اس کو ڈھال لیتے تھے. تو وہ زرہیں بناتے تھے. تو زرہ بنانے کے لیے اگلا حصہ اور پچھلا حصہ اس کو بنانے کے لیے لوہے کی جو کڑیاں ہوتی ہیں انہیں جوڑنے کے لیے دائروں کی صورت دائریں جو تھی کڑیاں ہوتی تھیں جو کہ جوڑنے کے لیے کام آتی تھی. اب لوہے میں ٹانکا تو لوہے سے ہی لگتا ہے نا, تو وہ جو لوہے کا ٹانکا لگانا ہوتا تھا اس کے لیے وہ کڑی بناتے تھے اور برابر ایک کے اوپر ایک رکھ کے ایک جیسی بناتے تھے, کوئی تھوڑی سی بھی اونچی نیچی نہیں ہوتی تھی, اور وہ لوہے کے لباس تیار کرتے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو علم دیا. سب سے پہلی مرتبہ جو انہوں نے یہ ایجاد کی, یہ علم ہم نے ان کو دیا. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, تو کیا پس تم شکر گزاری نہیں کرتے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اب سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ دیا, ان کو جو معجزات دیے گئے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جو تھی آصفتن تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اور جو ہوا تھی وہ تیز چلتی ہوئی ہوا جو تھی وہ اللہ کے حکم سے چلتی تھی, ہم نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی, اور وہ ان کو اس سرزمین کی طرف لے کر چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی. یہ دوبارہ سے فلسطین کا تذکرہ آیا کہ سلیمان علیہ السلام برکتوں والی سرزمین میں تھے. اس سرزمین میں اللہ کہتے ہیں ہم نے برکتیں رکھی تھیں, تو وہ ہوا جو تھی ان کو لے کر تخت پر وہ بیٹھ جاتے, ہوا کو حکم دیتے اور وہ انہیں ان کی مرضی کے مطابق جہاں وہ چاہتے تھے لے جاتی تھی. اور سورۃ سبا آگے آئے گی, اس میں یہ ذکر ہے کہ 1 مہینے کا فاصلہ صبح کے سفر میں اور 1 مہینے کا فاصلہ شام کے سفر میں وہ طے کر لیا کرتے تھے. اب ہم لوگ بھی جب ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو مہینوں کا فاصلہ ہے جو ہم چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. تو یہ چیز اللہ پاک نے ہزاروں سال پہلے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہوائیں جو ہیں ان کو ایسے انسان مسخر کر سکتا ہے. انسان کے لیے یہ مسخر کر دی گئی ہیں, وہ چاہے تو اس میں اڑتا پھرے. تو اللہ پاک نے یہ برکتوں والی سرزمین شام اور فلسطین کا علاقہ, جب کہیں انہوں نے دور جانا ہوتا تھا, اپنی سرزمین سے دور جانا ہوتا تھا, تو ہوا جو تھی وہ ان کو لے جاتی اور واپس شام کو اسی برکتوں والی سرزمین میں لے آتی. تو 3 مرتبہ ذکر اللہ نے یہاں پر اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں فلسطین اور شام کے بارے میں کہ وہ برکتوں والی سرزمین ہے, 3 مرتبہ اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. آگے بھی شاید آتا ہو, وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ, ہوا کے علاوہ ہم نے شریر جنات جو تھے وہ بھی ان کے تابع کر دیے. سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے جو شریر جن, وہ کیا کیا کرتے تھے, وہ ان سے کام لیتے تھے. سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لیتے تھے. ایک کام ان سے یہ لیتے تھے کہ وہ پانی میں غوطے لگاتے, یعنی سمندر کی تہ میں چلے جاتے اور وہاں سے جو کچھ سامان سلیمان علیہ السلام کہتے وہ نکال کے لے کر آتے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت اور جو کام سلیمان کہتے وہ کرتے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کے اوپر ہم نگرانی کر رہے تھے. وَأَيُّوبَ, اور حضرت ایوب علیہ السلام, ایوب کا ذکر آیا, یہ ان کے پہلی مرتبہ اللہ پاک ان کی صفت بیان کرنے کے لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا ذکر کیجئے. اذ نادا ربہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی الضر, کہ بے شک مجھ کو تکلیف لگ گئی ہے, بیماری لگ گئی ہے, وانت ارحم الراحمین, اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بس اتنا ہی بتایا کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی اور انہوں نے اس بیماری میں بہت صبر کیا. تو صبر ایوب مشہور ہے. تو ایسا صبر کیا کہ کتنی عرصے تک وہ اس تکلیف میں رہے, تو کوئی روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک رہے,
کہیں روایات میں آتے ہیں 18 سال تک رہے. تو وہ اتنی شدید قسم کی بیماری تھی کہ ایسی تکلیف کبھی کسی کو لگی نہیں تھی پہلے. تو انہوں نے جب اتنا صبر کیا تو اللہ کو پکارتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شفا عطا فرمائی. تو جو کلمہ انہوں نے پکارا، جس کلمے سے اللہ کو پکارا، وہ کلمہ اللہ نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انی، اپنے رب کو پکار کے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو یہ تکلیف جو لگی ہے مجھے، تو آپ مجھ پر رحم، سارے رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والے ہیں، تو آپ میری تکلیف کو دور کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو، پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما به من ضر، جو تکلیف ان کو لاحق، وآتیناہ واہلہ، اور ہم نے ان کو دیے اور ان کے گھر والے بھی ان کو دیے، ومثلہم، اور ان کی مانند ان جیسے اتنے اور بھی دیے، معہم رحمتا من عندنا، ہماری طرف سے یہ رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ بیماری کے دوران ان کے سارے گھر والے، خاندان والے سارے جو تھے ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، ان کے اپنے قبیلے والے، خاندان والے ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. صرف ایک ان کی وفا شعار بیوی تھی جو کہ ان کی خدمت کرتی تھی، وہی ان کے ساتھ تھی. باقی اللہ پاک نے ان کو جو بھی دیا ہوا تھا، پہلے مال دیا ہوا تھا، مال بھی تباہ ہو گیا، سارا ختم ہو گیا، کھیتیاں، باغ وغیرہ سب برباد ہو گئے، چھن گئے. باقی اولاد جو ان کی تھی وہ بھی ساری مر گئی، اور جو لوگ تھے انہوں نے ان کو، قبیلے وغیرہ والوں نے، خاندان والوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو اب وہ تنے تنہا تھے اور ان کی بیماری تھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اہل، یعنی ان کے گھر والے، جو ان کی اولاد تھی وہ بھی انہیں دوبارہ سے دی، اور بلکہ اس کو اتنی اور بھی دی، یعنی پہلے سے زیادہ دی. جو بھی مال اور کھیتیاں ان کا ضائع ہو گیا تھا، مویشی وغیرہ، سب اللہ نے انہیں دوبارہ ان کے صبر کرنے کے نتیجے میں لوٹا دیے. اور آگے ایک اور پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے، وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس کا اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کریں. کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان ساروں کو اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے. وَظَنُّونَ، اور مچھلی والے کا بھی ذکر کریں. اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلے گئے غصے میں. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھتے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر انہوں نے اندھیروں میں ہم کو پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالموں میں ہوں، یقیناً میں ہی قصوروار ہوں. حضرت یہاں پر جو ذوالکفل کا ذکر آیا نا، ذوالکفل، قرآن کریم میں ان کا نام بس ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ حضرت الیسع تھے علیہ السلام، پیغمبر تھے، ان کے یہ خلیفہ تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی تو نہیں تھے لیکن بہت اونچے درجے کے ولی اللہ تھے. بہرحال ہمیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی. اب جو مچھلی والے ہیں یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں. ان کا واقعہ پیچھے سورہ یونس میں گزر چکا ہے نا، کہ ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی یہ اپنی بستی والوں سے غصے میں ناراض ہو کر چلے گئے تھے، اپنی بستی کو چھوڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ پاک نے اس وجہ سے ان پر ایک آزمائش یہ آئی کہ جس کشتی میں یہ سوار ہوئے تھے وہ کشتی جو تھی وہ ڈوبنے لگی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بوجھ زیادہ ہے کشتی کا، تو یقیناً اس میں کوئی ایسا ایک آدمی سوار ہے جو کہ اپنے مالک کو یہ چھوڑ کر آ گیا ہے، اپنے مالک کو ناراض کر کے آ گیا ہے، تو قرعہ ڈالا جائے. ایک تو یہ بات آتی ہے، کسی میں یہ بات آتی ہے کہ بوجھ زیادہ تھا کشتی کا تو کشتی اس کی وجہ سے ڈوبنے لگی. تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا. قرعہ ڈالا تو قرعہ جو تھا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا. اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بڑے نیک شخص ہیں، یہ ان کو بچا لیتے ہیں اور کسی اور کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں. لیکن جتنی بار بھی وہ قرعہ ڈالتے حضرت یونس کے نام ہی نکلتا. پھر جب کسی نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی
غلام اپنے آقا کو ناراض کر کے بھاگ آیا تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں، میں اپنے آقا کو کی غلامی اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، تو میں اس کے حکم کے بغیر ہی بھاگ آیا ہوں۔ تو لوگوں نے پھر ان کو ڈال دیا سمندر میں، تو مچھلی نے اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ مچھلی ان کو لے کر دریا میں، دریا کی تہوں میں، دریا کے اندھیروں میں نیچے چلی گئی۔ تو اس مچھلی کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں اندھیروں میں پکارا، اندھیریوں میں پکارا۔ تو اللہ مفسرین کہتے ہیں کہ اندھیریوں سے مراد ہے مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں، اور اس کے بعد سمندر کی جو تہ ہیں اس کی اندھیریاں۔ تو اس میں وہ مچھلی کے پیٹ میں کہا جاتا ہے کہ 3 دن رہے، اور انہوں نے وہاں پر جب اندھیریوں میں نیچے چلی گئی تو انہوں نے وہاں پر اللہ کو پکارا اور اپنے غلطی کا اقرار کیا کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں، میں نے گناہ کر لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور انہیں گھٹن سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھتے جائیں کہ جن دعاؤں کے ساتھ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ لگائے، ہر پیغمبر نے جو جو بھی دعا کی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دعا کا ذکر کرتے ہیں، دعا کا ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو قبول کیا۔ تو وہ جو پیغمبروں کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں وہ قبول شدہ دعائیں ہیں، تو ہمیں اگر اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروانی ہے تو یہی دعائیں مانگیں جن کی قبولیت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ قبول شدہ دعائیں ہیں، تو نبیوں نے مانگی، قبول ہوئیں، تو ہماری زبان کی تاثیر میں فرق ہے، ورنہ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اب یہی دعا حضرت یونس علیہ السلام نے پکاری ہے تو اللہ پاک نے ان کی فوراً قبول کر لی۔ یہی دعا ہم لاکھوں مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر جا کر کوئی ہماری قبول ہوتی ہے، تو یہ زبان کی تاثیر کا فرق ہے کہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، ورنہ یہ دعائیں جو ہیں بہت ہی اتھینٹک ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے کہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ نے لکھا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ وہ وارث مانگ رہے تھے اللہ سے، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ دعا قبول کر لی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیے یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا ان کے لیے، یعنی بانجھ تھی وہ پہلے، اللہ نے ان کو تندرست کر دیا بڑھاپے میں، اور ان کو یحییٰ عطا کیے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ لوگ جو تھے، یہ نبی انبیاء جو تھے، یہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے، تیزی دکھاتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ شوق اور روب کے عالم میں ہمیں پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سارے ہم ہی سے ڈرتے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اب ایک خاتون کا ذکر کیا، انبیاء کے ساتھ ایک خاتون کا ذکر کیا اللہ پاک نے کہ دیکھو ایک عورت، اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، حضرت مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ یہ کیوں اللہ پاک نے کہا کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ الزام لگاتے ہیں، یہودیوں نے تو ان پر الزام لگا دیا، یہودیوں نے تو کہا کہ یہ جو ہیں مریم علیہ السلام گناہ کر کے آئی ہیں، اور یہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی قوم میں کوئی آدمی تھا یوسف نجار اس کا نام تھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے لگایا الزام کہ یہ ان کا بیٹا لے کر آئی ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے ان کی طرف اپنی ایک روح پھونکی تھی، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس کو یعنی مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنایا تھا۔ تو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں
کہ یہ دین جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم مجھے میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے آپس میں دین کو، امر کا مطلب یہاں دین ہے، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، مگر سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو کوئی نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ وہ اس کی کوشش کی قدردانی کریں گے۔ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم تو لکھتے ہیں، جو کہ کوشش بندہ اللہ کی خاطر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے حرام ہے، ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر آ جائیں۔ یعنی اب ایک ہی چانس ہے، ایک ہی دفعہ اللہ نے ایک ہی موقع دیا، ایک ہی چانس ہے، اب کوئی پلٹ کر دوبارہ نہیں آ سکتا۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، کب تک پلٹ کر آ سکتے ہیں؟ جب کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ یعنی قیامت کے بعد ہی یہ بستیاں جو ہیں جنہیں ہلاک کیا گیا ان کا لوٹانا ہوگا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ، اور وہ وعدہ قریب آ لگا ہے، الحق، یہ وعدہ کے قریب ہونے کا وقت جو ہے وہ قریب آ لگا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کافروں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی جب یہ سچا وعدہ آ جائے گا تو خوف کے مارے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا بل کننا ظالمین، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم تو اس چیز کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی خود ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، اور تمہیں اس میں اترنا ہے۔ لو کانا ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ واقعی خدا ہوتے جن کو یہ پکارا جا رہا ہے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ سارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس جہنم میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور ان کی وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں وہ سن سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، البتہ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی لکھی جا چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، ان کو اس سے یعنی جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسہا، اور وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ واہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور جو ان کی من پسند چیزیں ہیں وہ وہاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو وہ قیامت کی جو بڑی پریشانی ہے وہ غمگین نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے بنڈل جو ہیں، کاغذوں کے تومار جو ہیں وہ لپیٹے جاتے ہیں۔ یعنی آسمان کو ایسے رول کر دیا جائے گا جیسے آپ نے بڑے بڑے جو پیپر مل سے رول نکل کر آتے ہیں نا، بڑے بڑے لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے تومار لپیٹے جاتے ہیں کاغذوں کے، ایسے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا ہم ان کو دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے۔ یعنی آسمان کو پہلے لپیٹیں گے، بعد میں دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے۔ تو وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کننا فاعلین،
ہم یقیناً یہ کام کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے لیے یہ لکھ دیا تھا، نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین جو ہے وہ میرے نیک بندے اس کے وارث بنیں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ قرآن جو ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف تو یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فہل انتم مسلمون، کیا پس تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، کہ میں نے تو تم کو علی الاعلان خبردار کر دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ جو تمہیں وعدہ دیا ہے اللہ پاک نے وہ قریب ہے یا وہ دور ہے. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کوئی بات اونچی آواز سے کی جائے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ جو سزا ہے جو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ آزمائش جو ہے کسی خاص وقت کے لیے تمہارے لیے ہے، کہ ایک موقع تمہیں دیا گیا ہے مقرر مدت کے لیے. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، آخر پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب بڑی رحمت والا ہے اور اسی کی مدد درکار ہے. عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو باتیں تم بناتے ہو. الحمدللہ یہ سورہ ختم ہوئی، سورہ انبیاء. اگلی صورت ہے سورہ حج. سورۃ الحج مدنی صورت ہے. یہ پہلے جو صورتیں گزری ہیں 3-4 یہ ساری مکی تھی، اب یہ سورہ مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا تھا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم نے لوگوں کو تم دیکھو گے ایسے لگیں گے کہ جیسے وہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور وہ حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. قیامت کا جو عالم ہے، جب قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا تو وہ عالم اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پیتے بچے مائیں جو ہیں وہ گودوں سے گرا دیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگوں کی ایسی حالت ہوگی جیسے مدہوش ہو گئیں، نشے میں مدہوش ہو گئیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ ان کو لگ رہا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے بغیر جانے بوجھے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر جو سرکش شیطان ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، اور ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا، یعنی شیطان کو جو کوئی دوست بنائے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اس کو ضرور گمراہ کرے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان کو وہ بھڑکنے والی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا شیطان.
یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانوں اگر تم یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، فإنا خلقناکم من تراب، بس بے شک ہم نے تو تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر ایک بوٹی سے، مخلقۃ جو کہ پوری بنی ہوئی ہو، تخلیق کی ہوئی ہو، وغیر مخلقۃ یا کہ نہ بنی ہوئی ہو، پوری نہ بنی ہوئی ہو، لنبین لکم تاکہ ہم تم پر تمہیں کھول کر واضح بتا دیں، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور جو کچھ بھی رحموں میں، ارحام جو ہیں جو ماں کے جو پیٹ ہیں، جب تک ہم چاہتے ہیں ہم ایک مدت تک تم کو ٹھہراتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچہ، ثم لتبلغوا اشدکم، بچے کی صورت نکالتے ہیں تمہیں، پھر تمہیں تمہاری جوانی تک پہنچاتے ہیں، ومنکم من یتوفی، اور کسی کو تو ہم فوت کر لیتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور پھر کسی کو ہم اس کی ارذل عمر، انتہائی بدترین عمر، بڑھاپے کی جو ناکارہ عمر ہے اس تک پہنچا دیتے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جانے۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل جو آج ہمیں پتہ چلے سائنسی تحقیق سے، اللہ پاک نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ انسان کی جو تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اب وہ اللہ نے نطفہ اس کے لیے ٹھہرایا ہے، انسان مٹی میں زمین میں رہتا ہے، زمین کی اشیاء کھاتا ہے، اسی سے اس کا نطفہ بنتا ہے، نطفہ جو ہے اس سے جب اللہ تعالیٰ اسے ٹھہراتے ہیں تو پہلے وہ ایک جمے ہوئے خون کی صورت ہوتی ہے، اس کے وہ ایک پھر بعد میں گوشت کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے، اس لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں، بعض تو اسی حالت میں ضائع ہو جاتے ہیں، تخلیق ہوتی نہیں ہے، اور بعضوں کی تخلیق ہوتی ہے، تو اللہ پر فرماتے ہیں کہ جن کو ہم مکمل کرتے ہیں، چاہتے ہیں جن کو ہم ٹھہرا بھی دیتے ہیں، ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرا دیتے ہیں ایک مقرر مدت کے لیے، کہ کتنی دیر تک کس کو ٹھہرانا یہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں، پھر جب ایک بچے کی صورت ہوتی ہے تو اللہ نکالتے ہیں، جوانیوں تک پہنچاتے ہیں، کسی کو جوانی میں فوت کر دیتے ہیں اور کسی کو بڑھاپے کی ناکارہ عمر تک لے جاتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں ساری بتانے کے بعد تمہیں اللہ نے شروع میں کہا کہ تمہیں شک کیا کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے، جب یہ اتنا یہ ہم تخلیق کیا تو دوبارہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور زمین کو دیکھو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور تم زمین کو دیکھو کہ مرجھائی ہوئی پڑی تھی، پھر جب ہم اس میں پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، وَرَبَتْ، اور اس میں بڑھوتی ہوتی ہے، یعنی نشو نما ہوتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیتے ہیں۔ تو ہم جیسے زمین کو، مردہ کو ہم نے زندہ کر دیا، تو اس تخلیق کو بھی دیکھو، تو پھر کیوں نہیں دوبارہ ہم تمہیں کیوں نہیں زندہ کریں گے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور لوگوں قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور جو کچھ بھی قبروں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا، ومن الناس من یجادل فی اللہ، اور لوگوں میں سے کوئی بندہ، کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، بغیر علم، علم کے بغیر، اس کو علم نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، ولا ہدن، اور نہ اس کے پاس ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ اس کے پاس روشن کتاب ہے، پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیلہ، وہ کیا کرتا ہے، تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہوتا ہے اللہ کی، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم اس کو قیامت کے دن جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ذالک بما قدمت یداک، یہ جو ہے سب کچھ کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ وہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کہ
کنارے پر رہتا ہے، مطلب کہ دین کے کنارے پر رہنے سے مطلب یہ ہے کہ ایمان لا کے تو ایک سائڈ پر پڑا رہتا ہے اور وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو کوئی بھلائی پہنچ گئی، فائدہ مل گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جائے گا. وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو اگر تو کوئی آزمائش پیش آ گئی تو منہ موڑ کر چل پڑے گا. یعنی دین کو حق جان کر قبول نہیں کر رہا، فائدے کے لیے قبول کر رہا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی کھو دی. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ. ذالک هو الضلال البعید، یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، اور یہ مددگار بھی کتنا برا ہے اور ساتھی بھی کتنا برا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعمل الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد یعنی اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک آسمان میں ایک رسی تان لے، اور ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کا رابطہ کاٹ ڈالے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو کیا اس کی یہ تدبیر اس کو جھنجھلاہٹ کے سوا کچھ اور دے سکتی ہے. یعنی لوگ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جب جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، جب اس کا بس نہیں چلتا، تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے کہ ایک رسی تانو اور اس کے ساتھ لٹک جاؤ، یا پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے لیے یہ کر لو. اگر تمہارا بس نہیں چلتا تو پھر اپنے آپ کا گلا گھونٹ لو. تو یہاں یہ معنی مراد لیے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس صورت میں اگر آسمان پر رسی ڈالی جائے گی تو مطلب یہ کہ چھت آسمان ہوگی. مطلب یہ کہ ایسا شخص کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تو یہ صرف اس کا خیال ہی ہے. اسے غصہ اور جھنجھلاہٹ تو حاصل ہوگی لیکن اس کا یہ خیال کبھی پورا نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اپنی آیات کو روشن نشانیوں کو نازل کیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین والنصارى، اور صابی اور نصرانی، والمجوس اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور مشرک لوگ. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، بے شک اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اتنے جو قسم کے لوگ ہیں ان میں ساروں میں جو یہ آپس میں انہوں نے بنا لی اپنی قومیں، اپنے مذہب، تو ساروں کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ کرے گا. الم تری ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم والجبال، اور ستارے اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور اکثر انسان، وکثیر حق علیہ العذاب، اور اکثر لوگوں پر تو عذاب جو کا ہے اس کا فیصلہ طے ہو چکا ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دلا سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. آیت سجدہ.
آیت نمبر 19، ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ لوگ جو ہیں دو گروہ ہیں، یعنی مومن اور کافر، یہ جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے تو آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور گل جائیں گی اس سے ان کی کھالیں اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے سب گل جائے گا اور ان کے چمڑے گل جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، یعنی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، من غم اعیدوا فیہا، اس تکلیف سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس کے اندر دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلتی آگ کا مزہ۔ استغفر اللہ ربی من ذالک، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر ہے 23، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال والوں کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، آمین ثم آمین۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، وجہ کیا ہے یہ جو ان نیک لوگوں کو جو یہ جزا دی جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی، ان لوگوں کی ہدایت جو تھی وہ پاکیزہ کلمے تک ہو گئی تھی، یعنی کلمہ توحید کو یہ ماننے والے تھے، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی ہدایت کی گئی تھی سیدھے راستے کی طرف، تعریف کیے گئے راستے کی طرف۔ ہاں، ایک تو ہے صراط المستقیم، سیدھا راستہ، ایک ہے صراط الحمید، ایسا راستہ جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں، ایک تو خود کافر ہیں اور وہ ایک اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام الذی، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء، کہ جسے کہ ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، ہم نے لوگوں کے لیے اس میں رہنے والے باشندے اور باہر سے آنے والوں کو برابر بنایا ہے، یعنی مسجد حرام جو ہے اس سے جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی آنا جانا آزادی ہے، عمرہ کریں طواف کریں کوئی نہیں روکتا، اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے وہ بھی برابر ہے کہ وہ طواف کریں اعتکاف کریں، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن یہ لوگ جو کافر ہیں یہ روک رہے ہیں اللہ کی راہ سے بھی اور مسجد حرام سے بھی، مسلمانوں کو روکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ بتا دی تھی، یعنی پہلے یہ خانہ کعبہ جو تھا طوفان نوح کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا سب سے پہلے، اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس طوفان میں سب چیزیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، تو ایک وقت آیا تھا کہ یہ بھی بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے آثار بھی ختم ہو گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ آثار بتائے، ان کو وحی کی ان کی طرف کہ فلاں جگہ سے کھدائی کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر جو ہے بنایا، بنیادیں اٹھائیں دوبارہ سے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھائی تھیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ٹھکانہ بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ گھر کی جگہ ہم نے بتا دی، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود،
اور اللہ نے ان کو یہ کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میرے گھر کو پاک کر رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت کا یہ جو ذکر ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے گھر کو پاک رکھنے کا حکم دیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ پاک نے کہ آپ پکار لگائیں، اذان پکار کو کہتے ہیں، کہ زور سے پکار لگائیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو، حالانکہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا وہاں پر، اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے سوا، ابھی وہاں پر کوئی خاص آبادی نہیں تھی، تو انہوں نے پکار لگا دی۔ اللہ نے کہا کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو پکارو، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، کہ لوگ جو ہیں، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے ایسی کشش ڈال دی اس سرزمین میں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، جو کہ لمبے سفر سے، اونٹنیاں جو ہیں لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، تو سوار اور پیادے ہر طرح سے لوگ یہاں آئیں گے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ آنکھوں سے دیکھیں یہاں کے فائدوں کو، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور جو معلوم دن ہیں، جو متعین دن ہیں، یعنی حج کے جو دن معلوم ہیں، اس میں وہ اللہ کا ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور بھوکے تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا، یہ قربانیاں وہاں پر ہوتی ہیں جانوروں کی، تو اللہ نے کہا کہ یہ وہاں پر اللہ کا نام لے کے قربان کرو اور خود بھی کھاؤ اور محتاجوں فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر حج کرنے والے لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں جو نظریں مانی ہیں انہوں نے ان کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کریں، بالبیت العتیق، اس قدیم گھر کا۔ یہ بیت العتیق جو ہے، عتیق قدیم کے معنی میں اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین گھر ہے، اور ایک عتیق کے معنی آزاد بھی ہوتے ہیں، تو جو اس گھر کا طواف کرتا ہے، یہاں جاتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے، جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں، اس معنی میں بھی اس کو کہا گیا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر حج کے بارے میں ایک طرح سے یہ فرضیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ آپ یہاں پر لوگوں کو بلائیں۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربہ، یہ ساری باتیں جو ابھی بتائی گئی ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ باتیں یاد رکھو، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا بس وہ اس کے لیے بہتر ہے اپنے رب کے نزدیک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حرمتیں، اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں، اللہ کی شعائر جو وہاں پر ہیں، خانہ کعبہ ہے اور میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اور رمی جمار ہے، قربان گاہ جو ہے جہاں پر منی کا میدان ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے شعائر ہیں، یہ حرمتیں ہیں، اللہ نے یہ محترم قرار دے دی، نشانیاں، یہاں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھے گا، تعظیم کرے گا، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے سارے مویشی حلال ہیں مگر وہ جو تم پر پہلے اللہ نے تلاوت کر کے آیتیں سنا دی ہیں، جو حرام ہیں وہ بتا دیے گئے۔ تو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تو تم گندگی سے بچو، من الاوثانی، بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ بتوں کے نام پہ چڑھا کے جانوروں کو حرام کر دیتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمام چوپائے حلال ہیں، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو۔ شرک باللہ فکأنما خر من السماء، پس جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ فتخطفه الطیر، تو پھر اب پرندے اسے اچک کے لے جائیں۔ او تہوی، یا
تہوی بہ الريح یا ہوا اس کو اڑاتی پھرے، فی مکان سحیق دور دراز کی جگہ لا پھینک کے. یعنی شرک کر کے انسان اللہ سے جب ٹوٹتا ہے، اس کا رابطہ ٹوٹتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آسمانوں سے گر پڑا ہو، اور اب اس کو چاہے پرندے اچک کے لے جائیں یا چاہے ہوا اس کو ادھر ادھر گراتی پھر اور دور کی جگہ پہ گرا دی. ذالک، یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے. اب پیچھے حرمتوں کا کہا کہ حرمتوں کی تعظیم کریں. حرمتوں میں یہ جو حرمت والا مہینہ ذی الحج، یہ اور اس کی جو اس کا دن ہے 10 تاریخ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ شہر، یہ مہینہ، یہ دن، یہ جگہ، یہ ساری جو ہے حرمت والی ہے. تو اب جو اللہ نے کہا کہ جو ان کا پاس کرے گا، اور یہاں پر شاعر کا کہا، شاعر کی جو تعظیم کرے گا، تو شاعر نشانیوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی وہاں نشانیاں موجود ہیں جن سے کہ اسلام کی پہچان ہوتی ہے. تو ایک نشانیاں کچھ تو وہاں موجود ہیں جن سے جو صرف اسلام کے لیے خاص ہیں، لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو ہے نشانی ہے. تو ان کی بھی جو تعظیم کرے گا، اور کچھ نشانیاں ہمیں یہاں بھی دی گئی ہیں جن سے ہم پہچانے جاتے ہیں. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. اور لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کے آس پاس ہے. یعنی ان کی قربانی کہاں کی جاتی ہے؟ منا میں، وہ خانہ کعبہ کے آس پاس ہے. تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کی کا انداز بنا دیا، قربانی بنا دی. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے جھک جاؤ، سر تسلیم خم کر دو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جن لوگوں کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. ہمارا وقت ختم ہوا. آج یہ 34 تک کی آیات جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے آیات، ان کا صحیح فہم عطا کرے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری طرف سے یہ جو محنت ہے اس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تحمد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك باليهود. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة. اللهم أطعمهم وألبسهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم